حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے دن کھڑے ہو کر فرمایا، جب صبح ہو تو تم صدقے کے اونٹ ہمارے پاس لے آؤ، ہم انہیں تقسیم کریں گے اور ہمارے پاس اجازت کے بغیر کوئی نہ آئے۔ ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا، یہ نکیل لے جاؤ، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی اونٹ دے دے۔ وہ آدمی گیا، اس نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اونٹوں کے باڑے میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ان دونوں حضرات کے ساتھ داخل ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھ کر فرمایا، تم ہمارے پاس کیوں آگے؟ پھر اس کے ہاتھ سے نکیل لے کر اسے ماری۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں کی تقسیم سے فارغ ہوئے تو اس آدمی کو بلایا اور اسے نکیل دی اور فرمایا، تم اپنا بدلہ لے لو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، اللہ کی قسم یہ آپ سے بدلہ بالکل نہیں لے گا۔ آپ اسے مستقل عادت نہ بنائیں کہ امیر تنبیہ کرنے کے لیے کسی کو سزا دے تو اس سے بدلہ لیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے قیامت کے دن اللہ تعالی سے کون بچائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ اسے کچھ دے کر راضی کر لیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے کہا، تم میرے پاس ایک اونٹ، کجاوا، ایک کمبل اور 5 دینار لاؤ۔ چنانچہ یہ سب کچھ اس آدمی کو دے کر اسے راضی کیا۔ پہلے تو کوشش کرنی چاہیے ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ غیر ارادی طور پر کسی کو ہم سے تکلیف پہنچ گئی اور بعد میں خیال آئے تو معافی مانگ لینی چاہیے یا اس کو کچھ دے کر راضی کر لینا چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بلا کہنے لگا ایک آدمی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب نہ دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ رہا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ جب وہ آدمی بہت زیادہ برا بلا کہنے لگا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کی کسی بات کا جواب دے دیا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر وہاں سے کھڑے ہو کر چل دیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیچھے چل پڑے اور جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ مجھے برا بلا کہہ رہا تھا تو آپ بیٹھے رہے، جب میں نے اس کی کسی بات کا جواب دیا تو ناراض ہو کر کھڑے ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تم نے اس کی کسی بات کا جواب دیا تو شیطان بیچ میں آ کر کودا اور فرشتہ چلا گیا اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، 3 باتیں ایسی ہیں جو بالکل حق ہیں۔ نمبر 1، جس بندے پر کوئی ظلم کیا جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس ظلم کا بدلہ لینے سے چشم پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی زوردار مدد کریں گے۔ جو آدمی جوڑ پیدا کرنے کے لیے ہدیہ دینے کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو خوب بڑھاتے ہیں۔ نمبر 3، جو مال بڑھانے کی نیت سے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اور کم کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔